بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران کی ابتدا ہے. یہ سورہ بالاتفاق مدنی سورہ ہے. وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا. مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم اسی طرح کرتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور بھی کئی اس کی وضاحتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بہترین وجہ ہے، یہ سب سے بہترین قول ہے علماء کا، اور یہ راجح قول ہے. تو مدنی صورتوں میں سے سورہ آل عمران ایک مدنی سورہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے. اور یہ بڑی صورتوں میں سے ہے، جس طرح سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے. ان بڑی صورتوں میں سے یہ بھی بڑا سورہ ہے جو 200 آیتوں پر مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوا. سورہ انفال کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. آل عمران اس کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر آل عمران کے کئی لوگوں کے واقعات بیان کیے. آل عمران میں سے کئی لوگوں کے واقعات اس میں بیان ہیں. بنیادی طور پر عمران علیہ السلام اور ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے واقعات ہیں. اس سورے میں جہاں یہ واقعات ہیں وہیں پر دوسرے عیسائیوں سے متعلق اہل کتاب اور خاص طور سے عیسائیوں سے متعلق زیادہ باتیں سورے کے اندر موجود ہیں. عیسائیوں سے متعلق اور خاص طور سے اس سورے کے اندر مباہلے کی بحث ہے. مباہلہ یعنی مناظرہ اور پھر مباہلہ. عیسائیوں سے مناظرے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے، نصارہ نجران آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجتیں کی کہ ہمارا دین سچا ہے یا تمہارا دین صحیح. اس بات پر کافی کچھ حجتیں ہوئی. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کو ماننے سے انکار کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی. آیت مباہلہ یعنی ملاعنہ، ایک دوسرے پر لعنت کرنا اپنے اپنے گھر والوں کے بیچ کھڑے ہو کر کے کہ اگر تمہارا دین سچا، اگر تم حق پر تو ہم پر لعنت ہو، ایسے 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 ہم مر جائیں، ہم یہ ہو جائے، ہم ایسے ہو جائے، ایک دوسرے پر لعنت کریں. یہ مباہلہ ہے. یہ بھی اسی سورے کے اندر نازل ہوئی. اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب 9 ہجری کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. فتح ہونے کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفود آیا کرتے تھے ایمان لانے کے لیے یا پھر حجت کرنے کے لیے یا پھر بحث و مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے لوگ آتے تھے. اسی وقت یہ نصارہ نجران آئے. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیر کر دیا مناظرے میں، حجت میں، ڈیبیٹ میں. اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالآخر ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح آ جاؤ، ہم مباہلہ کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے ساتھ وہ لعنت والا معاملہ ہوگا. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. میں اگر جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. دوسرا دن جب آیا تو وہ لوگ مناظرے کے بعد مباہلے سے مکر گئے اور آپس میں یہ کہا کہ اگر ہم ان سے مباہلہ کر لیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سچے نبی ہیں. ایک نبی سے ملاعنہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ابھی ایمان تو نہیں لا رہے ہیں، نہ ہی آپ سے ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں.
آپ ہمارے ساتھ، ہم تو جا رہے ہیں اپنے گاؤں نجران، آپ ایک معلم کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمیں دین کو اور کھول کھول کر کے بیان کرے. اس کے بعد کی بات ہے کہ ہم ایمان لائے یا نہیں لائے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ اور انہوں نے شرط لگائی کہ ہمیں ایسا آدمی مہیا فرمائیے جو امین ہو، جو دین سکھانے کے معاملے میں، دین کو بتانے کے معاملے میں امین ہو، ہمارا دار شخص ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیجتا ہوں جو اس امت کا امین ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے، ابو عبیدہ کو بلایا جائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کے ساتھ بھیجا جو ایک طویل عرصے تک دین سکھاتے رہے اور بہت ساری آبادی، بہت بڑی آبادی نے اسلام کو قبول کیا. اس سورے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرؤوا الزہراوین فإنه یأتیان غمامتان لاصحابہ، کہ زہراوین کو پڑھو. زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ قیامت کے دن آئیں گے اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت کرنے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کے لیے، اپنے پڑھنے والے کو بچانے کے لیے. اور یہ بادل کی شکل میں ہے، یہ سورے دونوں بادل کی شکل میں آئیں گے اس کو سایہ کرتے ہوئے اپنے پڑھنے والے کو. یہ سورہ آل عمران کی فضیلتوں میں سے ہے. اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم. جیسا کہ بہت سارے سورے اس طرح شروع ہوتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، حا میم عین سین قاف نون قاف کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والے سورے انہی میں سے الف لام میم ہے. اور الف لام میم یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والا دوسرا سورہ ہے. سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوا، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سورہ روم بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر سورہ لقمان بھی الف لام میم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو چار سورے جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، کیوں اللہ نے ان کو راضی کیا، اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ سورتوں کے نام ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر سورت کا پورا مضمون اللہ نے نچوڑ دیا. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بطور چیلنج کے، تحدی کے لیے ہے، یعنی یہ حروف قرآن کی آیتوں میں سے ہی نکالے گئے، عربی جملوں میں سے ہی نکالے گئے. یہ وہ حروف ہیں جو عربی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کے لیے اس کو نازل کیا کہ اگر تم عرب داں ہو، زبان داں ہو، فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو امام سمجھتے ہو، جیسا کہ عرب کا ایک ماننا تھا اور حقیقت بھی تھی کہ ان کے جیسی زبان اللہ نے کسی کو نہیں دی، تو اللہ نے کہا کہ اس کا معنی بیان، اس کا معنی بیان کرو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں تدبر کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان حروف میں بھی ہمیں تدبر کرنا چاہیے، اور وہ لگ گئے تدبر کرنے ان حروف کا معنی نکالنے کے لیے. لیکن سلف میں سے ایسا کسی نے نہیں کیا، تو یہ بات غلط ہے. اس کا معنی اللہ نے چھپا رکھا ہے، اللہ نے نہیں بتلایا، اللہ نے اس کو چیلنج کے لیے نازل کیا. یہ وہی حروف ہیں جو عربی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں معلوم. بعض لوگوں نے غور تدبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد رسول، اور میم سے مراد اسلام. لیکن یہ سب توجیحات ہیں، یہ اپنے من کی باتیں ہیں، یہ سلف سے یا تابعین سے، صحابہ سے ثابت کوئی بات نہیں ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، لفظ اللہ، اس میں جلالہ، اس میں جلالہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں جلالہ سے نام، یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی جو اللہ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام ہے، سب سے اہم اور بنیادی نام ہے، جس کا معنی ہے اللہ معبود، جس کا معنی کیا ہے، مألوہ. الہ سے اللہ ہے، الہ سے اللہ، جس کا معنی کیا ہوگا، مألوہ. مألوہ یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے، جس کی بندگی ہوتی ہے. الہ سے مألوہ کے معنی میں اللہ ہے. ای مألوہ خوفا و رجاء و محبتا، یعنی جس کی عبادت
خوف سے ہوتی ہے، جس کی عبادت محبت سے ہوتی ہے، جس کی عبادت امید سے ہوتی ہے. یہ معنی ہے اللہ. اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت ہوتی ہے خوف سے، محبت سے اور امید سے. اور یہ اسم اعظم ہے. اللہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی یدعا بہا یستجاب، کہ جس نام کے واسطے سے دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آفت آئے تو یہ کہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی مصیبت دور ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے اور سب سے اہم اور بنیادی اور عظیم نام ہے. یہ اس میں اعظم ہے، اس میں جلالہ ہے. اسے دعا مانگی جائے تو اللہ کو رد نہیں کرتا. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی. عبادت کا حقیقی مستحق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. گرچہ کہ حالانکہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں عبادت کے لائق اور مستحق صرف وہی. لا الہ الا ہو کا یہ معنی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بہت سی چیزوں کو پوجا جا رہا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، پتھروں کو، درختوں کو، مردوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فرشتوں کو، لیکن حقیقت میں عبادت کا، ہر مخلوق کی عبادت کا، انسان، جنات، حیوانات، چرند پرند درند، آسمان زمین، بارش کے قطرات، سمندر کے ذرات، درخت کے پتے، ہر چیز کی عبادت کا اکیلا واحد تنہا مستحق اللہ ہے. یہ معنی ہے لا الہ الا ہو کا. هو الحی القیوم. الحی القیوم، بعض علماء نے کہا کہ یہ نام اس میں جلالہ ہے، یہ اس میں اعظم ہے. الحی القیوم کیا ہے؟ یہ ہے اس میں اعظم. اللہ نہیں بلکہ اس میں اعظم الحی القیوم ہے. کئی حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے، لیکن وہ حدیث سب کی سب ضعیف ہے. لفظ اللہ اس میں اعظم ہے، یہ بات صحیح ہے. الحی القیوم، یہ دو اللہ کے نام، الحی القیوم، اور یہ دو اللہ کے صفات، اللہ کے تمام ناموں میں، اللہ کے تمام صفات میں بہت اہم ہے. الحی بکمال صفاتہ، اللہ کی صفت حی کا تعلق اللہ کی صفات سے. اللہ زندہ ہے اپنی تمام صفات میں. اللہ کی تمام صفات کامل درجے کی حی ہے، کامل درجے کی زندہ ہے. ہر صفت، اللہ کی ہر صفت میں زندگی ہے اور کامل ہے اور بذاتی ہی ہے، کسی کی محتاج نہیں زندہ رہنے کے لیے. ہماری زندگی، ہمارا حی ہونا، ہمارا باحیات ہونا یہ ناقص ہے، کیونکہ ہمارا پہلے وجود نہیں تھا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. تو یہ حیات ناقصہ ہے. ہمارے پاس محتاجگی ہے، غریبی آتی ہے، ہمارے پاس کمزوری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، محتاجگی آتی ہے. تو یہ حیات ناقص ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی حیات ناقص ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حی ہے اور اللہ کی تمام صفات حی ہے، کاملہ، حیات کاملہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات صفت حی سے متعلق ہے. القیوم بافعالی، اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام اعمال میں، افعال میں قیوم ہے. اکیلا کھڑا ہوا ہے اللہ، اکیلا لے کر کے چل رہا ہے ساری دنیا کو، کائنات کو، زمین و آسمان کو. قیوم السماوات والارض، حدیث میں انت قیوم السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کو لے کر کے چلنے والا ہے، اکیلا، بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی کے مدد کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام افعال میں قیوم ہے، اپنے تمام صفات میں حی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس عظیم نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کا آغاز کیا، اللہ کے زوردار تعارف سے، اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے اس سورت کا تقوی کی تعبیہ، ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے مومنو صبر کے ساتھ زندگی گزارو، وصابروا،
جمے رہو، ورابطو جوڑے رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ نے توفیق دی، اگلی آیت کا بھی تفسیر اور شرح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے اور اللہ کی عظیم قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔